ابو بکر صدیق رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اللہ نے نہیں بنایا تھا مگر صدیق بنایا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے ہی کی طرح رہے۔ ہے تو جو حدیث آپ کو میں بتانے لگی ہوں، جس کا ترجمہ ہے تو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کنز العمال میں ہے۔ یہ کنز العمال جو کتاب ہے یہ ہر طبقے فکر میں پڑھی جاتی ہے، اہل سنت بھی اس کو لیتے ہیں اور دیوبندی اور اہل حدیث بھی اس کو لیتے ہیں۔ تو کنز العمال میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اللہ والوں کو تو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اب واپسی کا سفر ہے، اور جنہوں نے حضور سے ملنا ہو، حضرت بلال پر جب نزاع کا عالم طاری تھا تو حضرت بلال کی بیوی روئی اور انہوں نے کہا کہ وہ روئی اور انہوں نے کہا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ تو حضرت بلال مسکرائے اور آپ نے فرمایا واہ تربا، ہائے خوشی ہائے خوشی، کیا خوشی کیا خوشی۔ کسی کو ان کے جانے کا غم تھا اور کسی کو اپنے محبوب سے ملنے کی خوشی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو کہا، کس کو کہا؟ حضرت علی کو۔ یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو بکر نے علی کا حق مارا اور ان کی ناراضگی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ حق تو حسین ابن علی نے بھی اپنا چھوڑا نہیں تھا، علی کے بیٹے حسین نے بھی اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ علی تو شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کے بیٹے نے، امام حسین نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، تو علی سے کوئی کیسے چھین سکتا تھا؟ بھائی یہ تو بڑی کمزور بات ہے، یہ حضرت علی کی شان نہیں ہے، معاذ اللہ یہ حضرت علی کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ علی سے ابو بکر نے چھین لیا تھا۔ علی سے کون چھین سکتا ہے بھلا؟ تو حضرت علی سے کہا، یہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا، حضرت علی کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا اور حضرت عثمان کا اپنا عقیدہ بالکل صاف روشن بالکل کرسٹل کلیئر رکھیے۔ یہ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو بکر حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کیوں بھائی خیر ہو، مجھے دیکھ کے کیوں ہنسے ہو؟ تو ابو بکر اور مسکرائے، تو حضرت علی مسکرا پڑے، کہنے لگے ابو بکر کیوں ہنس رہے ہیں، مجھے دیکھ دیکھ کے کیوں مسکراتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا علی مجھے یاد آیا، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کل روز محشر کو جنت کی ٹکٹیں میرا علی تقسیم کرے گا۔ تو اب حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے ابو بکر آپ کو رسول اللہ نے پوری بات نہیں بتائی، رسول اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے علی جنت کی ٹکٹیں دینا اس کو جو ابو بکر کا دوست ہوگا۔ یہ تو آپس میں ایسے شیر و شکر ہیں۔ قوم اگر امت محمدی اگر ان میں بھی پھوٹ دیکھے تو پھر اتفاق کے در سے اٹھائے گی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے ہر صحابی میرا ستارہ ہے، تو جب صحابیوں میں تم اگر پھوٹ عمر ابو بکر عثمان میں کہہ دو کہ اختلاف ہے تو پھر امت محمدی اکٹھی کس پر ہوگی؟ تو یہ وصیت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو کی اور کہا علی آپ گھر میں رہنے والے ہیں، گھر کے بندے، یہ میری بات آپ نے دھیان کرنا ہے۔ کہا علی جب میں مر جاؤں نا تو آپ نے میری قبر نہیں کھودنی، مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا، لیکن میری قبر نہیں کھودنا۔ یہ کیسی انوکھی بات ہے؟ جب کوئی مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قبر کھودی جاتی ہے، کفن تو بعد میں آتا ہے، غسل بھی بعد میں ہوتا ہے، پہلے قبر کھودتی ہے۔ کہا میری قبر نہیں کھودنا، غسل مجھے ضرور دے دینا، کفن بھی پہنا دینا، قبر نہیں کھودنا۔ علی حیران ہوئے، انہوں نے کہا ابو بکر پھر کیا کریں گے اگر قبر نہیں کھودیں گے تو؟ کہا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے نا تو میری چرپائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مطہرہ پہ لے جانا اور دروازے کے سامنے رکھ کے بس صرف اتنا کہنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں کیا، اپنی کوئی کسی کام کا واسطہ نہیں دیا۔ وہ جو غار ثور میں رات گزاری تھی حضور کے ساتھ، 3 راتیں گزاری، وہ جو ہجرت کی تھی، وہ جو مدینے کی مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ چاکری ابو بکر نے کی، ہاتھ کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ابو بکر نے کی۔ کسی ایک چیز کا بھی نہیں کہا کہ یہ کہہ دینا، کہا بس یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں۔ کہا علی اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر نہ کھلے تو بس چپ کر کے اٹھانا اور مسلمانوں کے قبرستان میں لا کے دفن کر دینا۔
تو ابو بکر صدیق کو جب وصال فرمایا، اور وصال فرمانا جب وہ طاری ہوا نا، وصال کا وقت قریب ہوا، تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے، عائشہ بیٹی تھی نا ابو بکر صدیق کی، کہنے لگے عائشہ حضور کس دن مرے تھے، کس دن وصال ہوا تھا حضور کا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ پیر ہی کا دن تھا۔ کہنے لگے وہ اپنے وصال کے وقت کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جی جیسی آپ کر رہے ہیں ایسی کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رو پڑی، ان کا ابا جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہنے لگے عائشہ ساری زندگی یار کے رنگ میں رنگ کے جیاؤں، اب جی چاہتا ہے مروں بھی تو رنگ وہی لے کے جاؤں۔ تو پیر ہی کے دن 63 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہوا تھا، 63 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ وصال فرما گئے، غسل کیا گیا، کفن دیا گیا، اس کے بعد آپ کا جنازہ جو تھا، جنازے کی چرپائی مبارک اب تھا تو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ تو جنازہ ابو بکر صدیق کا اٹھایا گیا اور روضہ مبارک کے پاس لایا گیا اور رکھ دیا، لا کے رکھا گیا۔ حضرت علی ہی آگے بڑھے اور حضرت علی نے یہ بس اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر نے تو بس یہ کہا تھا کہ یہ کہہ دینا اگر دروازہ کھل گیا تو، وہاں نہ صرف دروازہ کھلا۔ اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا جنازہ لے جانا اور ایسے کہنا؟ کیا عقیدہ دیا ہمیں ابو بکر نے؟ ابو بکر صدیق ہمیں کیا سمجھا کے گئے؟ زمین پر رسول اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی ابو بکر صدیق ہی کی ہے۔ کیا سکھا کر گئے ہمیں؟ کہ حضور سنتے ہیں، سنتے ہیں نا؟ نہ سنتے تو یہ کیوں کہتے ہیں حضور یہ ابو بکر آئے ہیں؟ 2.5 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے کم و بیش 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ 2.5 سالوں کے بعد کہتے ہیں لے جا کے رکھ دینا اور کہنا یہ ابو بکر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں ابو بکر دے کے گئے ہیں۔ یہ اب کوئی بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور ابو بکر ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ قبر فیض دیتی ہے۔ جبھی تو میں یہ حسرت کر رہا ہوں کہ میں حضور کی قبر انور کے پہلو میں جاؤں۔ یہ عقیدے ہم نے نہیں بنائے، آج نہیں بنائے، یہ جسے اب لوگ پیدا ہو گئے مومن جو کہتے ہیں یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے۔ یہ شرک اور بدعت ہو تو بات بڑی پیچھے چلی جاتی ہے، بات تو پھر ابو بکر صدیق عمر عثمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو ابو بکر صدیق نے کہا اور علی سے کہلوایا۔ علی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب حضور کہاں سنتے ہوں گے، علی کو کہا تم کہنا۔ علی جو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کسی پوچھنے والے نے اتنا پوچھا ہی نہیں جتنا علم میرے پاس تھا۔ تو علی کو علم نہیں تھا کہ حضور مٹی ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جن کے علم کو حضور فرمائے علم کے شہر کا دروازہ، تم آج پیدا ہو کے ان کے علم کو چیلنج کرو۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں، وہاں نہ تو ابو بکر نے کہا تھا اگر دروازہ کھل گیا، وہاں نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ آواز آئی ادخل الحبیب الحبیب، دوست کو دوست سے ملا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ اندر گیا اور جنہوں نے قبر کھودی وہ کہتے ہیں ہم ایک پھاوڑا مٹی کا نکالتے تھے 4 خود نکل آتے تھے۔ وہ کون تھے جو بغیر دیکھے ابو بکر صدیق کی قبر کو کھودنے میں مدد کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق جو ساری زندگی یار غار رہے، یار مزار رہے، پھر آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہی ہمیشہ کے لیے انہوں نے حضور کو سور میں اپنے زانوں پہ سلایا تھا۔ حضور نے ساری زندگی قیامت تک کے لیے ان کو اپنے پہلو میں سلا لیا۔ اے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آج اونا بھی ہاریاں بازیاں نے، تے جڑے ترس دے سی دید نو دن راتی، آج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ باری ہوتی نا، یہ جب رکھتے ہیں نا میت کو قبر میں تو وہ اوپر پڑیاں رکھتے ہیں، ان کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی سوراخیں ہوتی ہیں، درزے ہوتی ہیں، پھر ان کو بھی مٹی ڈال کے چھوٹی چھوٹی مٹی ڈال کے انہیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ جڑے ترستے سی دید نو دن راتی، آج اونا بھی باریاں ماریاں نے، تے جدو خزانے باغ وچ وال کھولے، تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، کسی جلی دی ذرا بھی پیش نہیں چلی، جدوں موت نے باواں کھلاریاں نے، تے محمد بوٹا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دی یاریاں۔